السلام علیکم، میں ہوں مہرما کی مما۔ آج کل ہم اپنی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا لمحہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ خوشی ہو یا غم ہو، گھر کا کوئی معاملہ ہو یا ذاتی پریشانی، ہر چیز ہم سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نہ کوئی پرائیویسی رہی ہے ہمارے گھروں کی، اور نہ ہی کوئی ہماری ذاتی پرائیویسی ہے۔ پتہ نہیں کہ ایسا کیا رواج بن چکا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے پرائیویٹ باتیں بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرے۔ اگر دل پریشان ہو، زندگی میں الجھنیں ہوں یا کوئی تکلیف ہو تو مخلوق کے سامنے رو کر کیا ملے گا؟ اپنا حال دل صرف اپنے خالق کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے اور آپ کے غم یا آپ کی تکلیف کو دور کر سکے، کیونکہ صرف ہمارا مالک ہی ہے جو ہمارے دکھ دور کر سکتا ہے۔ آج کل ہم نے اپنی زندگی کو کھلی کتاب بنا رکھا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں اگر ہم نے صرف اچھا کھانا کھایا ہے تو جب تک اس کی تصویر ہم دنیا کو دکھا نہ دیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کھانا ہضم ہی نہیں ہوا ہے۔ ہم کہیں باہر گھومنے جائیں، شوہر کے ساتھ کوئی خوشگوار لمحہ گزاریں یا بچوں کی کوئی چھوٹی سی بھی کامیابی ہو، ہم فوراً اسے سوشل میڈیا پر لگا دیتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ہماری خوشی میں خوش ہو رہی ہے، لیکن حقیقت اس کی بالکل الٹ ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں پیار نہیں ہوتا۔ جو لوگ آپ کی خوشیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر برا نہیں سوچتے، لیکن ان کی ایک حسرت بھری نگاہ بھی آپ کی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ نظر بد ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور یہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی خوشیوں کو دوسروں کی نظر لگا دیتے ہیں؟ اپنے بڑوں کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خوشی اور دولت کو جتنا چھپا کر رکھو گے اس میں اتنی ہی برکت ہوگی۔ ایک اور بڑی غلطی جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی باتیں باہر والوں کو بتانا۔ میاں بیوی کے رشتے میں ناراضگی، اونچ نیچ اور چھوٹے موٹے جھگڑے ہر گھر کا حصہ ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوتا جہاں پہ یہ مسائل نہ ہوتے ہوں، لیکن جب ہم اپنے گھر کے یہ چھوٹے بڑے مسائل، اپنے شوہر کی خامیاں یا ساس بہو کے مسئلے یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ہم خود کو رشتے کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ہی رشتے کی بنیادوں کو بالکل کمزور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ جب ہم انسانوں کے سامنے روتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دکھ درد بانٹ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سننے والا اس وقت تو بہت ہمدردی دکھاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم وہاں سے اٹھتے ہیں ہماری وہی بات دوسروں کے لیے ایک تماشا اور گپ شپ کا موضوع بن جاتی ہے۔ لوگ آپ کے مسائل حل نہیں کرتے بلکہ وہ آپ کی کمزوریوں کو جان کر وقت آنے پر آپ ہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ گھر کی چار دیواری کا ایک بھرم ہوتا ہے اور جب بھرم ٹوٹتا ہے تو رشتے کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچے نا تو ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے انسانوں کی طرف دوڑتے ہیں تاکہ دل ہلکا کر سکیں، لیکن کیا انسانوں کو دل کا حال سنا کر کبھی کسی کو سچا سکون ملا ہے؟ انسان تو خود کمزور ہے اور محتاج ہے۔ جو شخص خود کو اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا وہ آپ کی کیا مدد کرے گا؟ مخلوق کے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ اپنا حال صرف اور صرف اپنے خالق کو بتائیں۔ اس کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، جو آپ کی تکلیف دور کر سکتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کی تکلیفیں، آپ کی دعائیں، آپ کی ضرورتیں وہی صرف پوری کر سکتا ہے، نہ کہ انسان۔ جب بھی آپ کا دل پریشان ہو، زندگی میں راستے بند نظر آئیں اور لوگ طعنے دینے لگیں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ کے سامنے روئیں۔ جو سکون آپ کو تنہائی میں سجدے کے دوران اللہ سے باتیں کر کے ملے گا نا، وہ دنیا کے کسی بھی محل یا اور کسی بھی انسان یا کسی بھی کونے میں نہیں مل سکتا۔ اللہ وہ ذات ہے جو آپ کے سارے راز سن کر بھی ان پر پردہ ڈالتا ہے اور آپ کا تماشا نہیں بناتا بلکہ آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، رزق میں تنگی محسوس ہو رہی ہے یا دل ہر وقت گھبراتا ہے تو اس کا سب سے بہترین حل جو ہے نا وہ ہے سورہ مزمل کی تلاوت کرنا۔
قرآن پاک کی ہر صورت میں شفا ہے، لیکن سورہ المزمل کی تلاوت سے گھر کا ماحول بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہمیں حالات مشکل لگیں تو باوضو ہو کر سکون کے ساتھ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور اس کی برکت سے گھر کی بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، دل کا خوف دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے نکالتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والے منصوبوں اور خوشیوں کو وقت سے پہلے کسی کو مت بتائیں۔ اگر آپ کو دنیا کا کام کوئی شروع کرنا ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی بڑی خوشی آنے والی ہے تو اس وقت تک خاموش رہیں جب وہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ بہت سے کام صرف اس لیے ادھورے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم انہیں وقت سے پہلے دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں اور وہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور نظر بد تو حق ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی دنیا میں مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ نظر واقعی میں لگتی ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر ہوتے ہیں، اچانک سے ان کے گھروں میں مفلسی آ جاتی ہے، ان کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ کتنے سارے جیسے بچے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت بچے ہوتے ہیں، اچانک سے پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، اور اب میں کیا بولوں، آپ تو بہت ہی بہتر سمجھتے ہوں گے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، تو اپنی خدا را اپنی خوشیوں کو، اپنی ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیے گا اور میری ان باتوں پر غور کیجیے گا۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ خاموشی اور پردہ داری میں جو سکون اور طاقت ہے وہ دکھاوے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا ایک راز بنا کر رکھیں، ہر بات، ہر خوشی اور ہر آنسو دنیا کو دکھانا ضروری نہیں ہوتا۔ اپنے گھر کے معاملات کو اپنے گھر تک محدود رکھیں اور اللہ کی ذات پر ایسا یقین پختہ رکھیں کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کتنی پرسکون ہو گئی ہے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کو دل کو لگی ہوں اور اچھی لگی ہوں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو وہ بھی جلدی سے کر دیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔